والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں، کوئی نعمت نہیں. اللہ کرے کہ اس نعمت کی ہم سب کو قدر آ جائے. بیش بہا قیمتی دولت، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اللہ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایمان کو بچانے کی چیز ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایمان پر محنت کی ضرورت ہے. ایمان پر مرنے کی ضرورت ہے. ایمان پہ مرنا ہو سکتا ہے لیکن ایمان کو دینا نہیں ہو سکتا. ایمان کو بچانے کے لیے جان دی جا سکتی ہے لیکن جان بچانے کے لیے ایمان نہیں دیا جا سکتا. یہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اللہ کرے کہ اس کی قیمت ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہم سب کے دلوں میں اجاگر ہو جائے کہ ہماری اور ہم پر اللہ جل شانہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ہماری کیا ذمہ داری عائد فرمائی ہے. ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس اللہ کرے کہ ہم سب ایمان والوں کے اندر پیدا ہو جائے. جس دن ایمان والے کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس اجاگر ہو جائے گا، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے گا، گھریں جنت کے نمونہ بن جائیں گے. ہمارے گھر جنت کے نمونہ بن جائیں گے. آج ہمارے گھر اگر جہنم کے نمونہ بنے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے کہ مردوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اگر مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دے تو آج ہمارے گھروں سے جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں وہ بھی کوئی ولی پیدا ہو جائے. کیونکہ جو دنیا میں نبی اور ولی آئے ہیں، نبی اور ولی جو دنیا کے اندر آئے ہیں، قطب اور ابدال دنیا کے اندر جو آئے ہیں، وہ کسی دوسرے راستے سے نہیں بلکہ اپنے ماؤں کے ذریعے سے آئے ہیں. وہی مائیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ہماری مائیں ہیں، ہماری جو ہے گھروں کی بیویاں ہیں. کیا ہماری بیویاں، ہماری مائیں، کیا وہ ولی اللہ اور وہ جو بزرگان دین اور وہ دین کے داعی کیا پیدا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ مردوں نے نہ عورتوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس پورا کیا، احساس لیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. ذمہ داری کو نہ نبھایا تو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے گھروں سے کون چیزیں نمودار ہو رہی ہیں، کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری اولادیں کیا بن رہی ہیں، ہمیں خود معلوم.
آیت کریمہ قرآن مقدس کا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کی ذمہ داریاں اور پھر ایمان والے مرد ہوں یا عورت ہوں ان کی ذمہ داریاں بتلائی ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والے مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہاں سے؟ کہا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں بچا رہے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں جہنم کی آگ سے۔ کیا میں اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں؟ کیا میں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں؟ کیا خود میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں؟ کیا یہ میری ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد فرمائی ہے ایمان والا کہہ کر، ہر ایمان والے کے اوپر جو ذمہ داری دی ہے، کیا وہ ذمہ داری ہم اور آپ پورا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ کہاں سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جہنم کی آگ کس پر ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ وہ جو اللہ کے احکامات کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کو پشے پشت ڈال دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں، نبی کے کیا طریقے مجھ پر عائد ہوتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو۔ کہا یہ پرواہ نہ کرنے والا وہ ہے آگ میں جانے والا۔ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کون بچائے گا اپنے آپ کو؟ ہم سب کو، بلکہ پوری کائنات کے بسنے والے، پوری دنیا کے بسنے والے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ پوری کائنات کے بسنے والے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور بیوی کو بھی بچانا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے۔ ایسی ذمہ داری لگائی ہے، ایسی ذمہ داری لگائی ہے کہ کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ جن کی شادیاں ہو گئی، جو باپ بن گئے یا باپ نہیں بنے لیکن شادی ہو گئی، تو کہا اس کی ذمہ داری اس کی اپنے آپ کی اور اس کی بیوی کی، اور پھر اگر وہ اولاد ہو گئے تو اس کی ذمہ داری اس کی اولاد کی۔ شادیاں نہیں ہوئی ہے تو کہا ابھی اس کے جو باپ ہیں، اس کے باپ، اس کے جو ہے اس کی ذمہ داری۔ شادیاں نہیں ہوئی ہے تو وہ لڑکے، وہ لڑکیاں، لڑکوں کی نہیں، ہر ایک کی، وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ماں پر اور باپ پر، دونوں پر، اور سب سے زیادہ باپ کو جو ہے وضاحت کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے، اس کو آگاہ کیا گیا ہے مرد کو۔ اے مرد، آمد کہا گیا ہے، مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ اے مرد تیری ذمہ داری ہے، تیری عورت کی بھی ذمہ داری ہے، تیرے لڑکے کی بھی تیری ذمہ داری ہے، تیری لڑکی کی بھی تیری ذمہ داری ہے۔ جتنے تیری ذمہ داری میں آتے ہیں وہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو اپنے آپ کو تجھے آگ سے بھی بچانا ہے، تیری بیوی کو بھی تجھے بچانا ہے، تیرے بچوں کو بھی بچانا ہے، تیری لڑکی کو بھی بچانا ہے، تیرے لڑکوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ تیری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم اور آپ اور اس وقت کا مسلمان کیا یہ ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ حالات بد سے بدتر ہے، گھروں کے حالات بد سے بدتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے۔ پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، یا اور مرد کو جو ذمہ دار بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو کیا یہ مرد اپنی حاکمیت کو پورا کر رہا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے؟
ذمہ داری کو پوری کر رہی ہیں. اس کی وجہ سب سے زیادہ مردوں کے اوپر ہے. اگر عورت بے پردہ ہے، اگر عورت بے نمازی ہے، اگر عورت بے دین ہے، اس کا ذمہ دار مرد ہے. اس کا ذمہ دار مرد ہے. اگر لڑکیاں دھیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار مرد عورت دونوں. کیا اپنی ذمہ داری مرد پوری کر رہا ہے؟ حالات بس سے بدتر ہے. پورا ماحول بگڑا ہوا ہے. ماحول پورا بگڑا ہوا ہے. معاشرت بگڑی ہوئی ہے. اخلاق بگڑے ہوئے ہیں. گھر کا رہن سہن بالکل بگڑ چکا ہے. حالات کیا ہیں؟ ہم نے غور کیا کبھی ہمارے گھر کے؟ ہم خود اپنے کسی دوسرے کے یہاں نہ جھانکے، کوئی کسی کے یہاں نہ جھانکے. ہر آدمی اپنے یہاں جھانکے، اپنے یہاں دیکھے کہ میرے گھر کا کیا حال ہے. میری عورتیں دن بھر اور رات بھر سیریل میں لگی رہتی ہیں، بے پردہ گھروں کے اندر رہتی ہیں، سر پر دوپٹے نہیں رہتے ہیں اور بے نمازی رہتی ہیں. سیریل کے اندر ہماری عورتیں لگی رہتی ہیں، ساتھ میں بچوں کو بھی لگائے رہتی ہیں. اور یہاں تک کہ اگر ہر ایک کے پاس موبائل ہے تو ہر ایک اپنے اپنے میں لگا رہتا ہے. کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بیوی اپنے سیریل میں لگی ہوئی ہے، بچے اپنے سیریل میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے کارٹون میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہوشیار بچے ہیں وہ پبجی اور فری فائر میں لگے ہوئے ہیں. کیا حالت بن گیا ہے فری فائر اور کارٹون اور پبجی. یہ کس نے بگاڑا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے اور آپ نے، یہ مسلمان مردوں نے بگاڑا ہے. ہم نے کب خبر لیں گے اپنے بچوں کی کہ وہ فری فائر اور پبجی میں لگے ہوئے ہیں. اور اتنا دیوانہ کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. لڑکیاں رات بھر چیٹنگ میں لگی ہوئی ہیں، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور کیا کیا فیس بک پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہم کو کچھ خبر ہی نہیں. ہم نے کبھی اس پہ جو ہے ان کو جو ہے جانچا نہیں، ان کو پرکھا نہیں، ان کو پوچھا نہیں کہ تم رات بھر موبائل میں کیا کرتی ہو، تم اندر اپنے گھر میں اپنی جو ہے روم کے اندر کیا کرتی ہو. کبھی ہم نے جو ہے پوچھا نہیں. کیوں؟ بچی بڑی ہو گئی ہے، اسے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ تمہاری ذمہ داری سے سلوک درست نہیں ہو سکتے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. خدا کی قسم اس وقت کھانا نہیں دینا چاہیے بچوں کو جب تک وہ اپنے موبائل جمع نہ کرتے. ماں باپ کے پاس موبائل جمع کرو، کھانا کھاؤ، بستر پہ جاؤ، موبائل صبح ملے گا اٹھیں گے. جب تک موبائل جمع نہیں کریں گے کھانا نہیں ملے گا. یہ ذمہ داری ہے مردوں کی. اگر ہم یہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. آپ دشمن ہے بچوں کے. یہ محبت نہیں ہے بچوں کے ساتھ، یہ دشمنی ہے. کہ ہم بچے کو جو ہے فری فائر میں اور اس کو پبجی میں اور اس کو کارٹون میں، لڑکیوں کو جو ہے چیٹنگ میں لگا دیں اور اس کو فیس بک اور انسٹاگرام پر لگا دیں، ہم اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. خدا کی قسم یہ محبت نہیں، یہ دشمنی ہے. بچوں کے ساتھ دشمنی ہے. ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ مسلمانوں کون پوری کرے گا؟ یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اچھا ایمان سے بتائیں حالات ایسے کیا ہے. اب خود بتائیں حالات ایسے ہی. یہ کہانیاں نہیں ہیں. خدا کی قسم میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں میں تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں. حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں اور حالات خدا کی قسم اپنے آپ نہیں بنیں گے. اپنے آپ نہیں بنیں گے. مسلمانوں تمہیں اپنے آپ کو بنانا. اچھا بتاؤ ہماری عورتیں سیریل میں نہیں لگی؟ کامیڈی، کارٹون اور کیا کیا جو ہے ڈرامے لگی ہوئی ہیں. وہ کارٹون آ رہا ہے، وہ ڈرامہ آ رہا ہے اور وہ کامیڈی آ رہا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں اور سیریل میں لگے ہیں. پاکستانی سیریل اور فلاں سیریل اور جو ہے ترکی سیریل، فلاں سیریل میں ہر ایک لگا ہوا ہے اور موج اور مستی مگر جیسا لگ رہا اسے دنیا میں پیدا ہی سے یہ ہوا. برباد کر دیا کوئی معاشرت کو اس نے.
اور مرد سمجھ رہا ہے، عورتیں سمجھ رہی کہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ محبت نہیں. آج حالت ایسے ہو گئے ہیں، حالت ہے چھوٹا بچہ جو تھوڑا رینگتا ہے اس کو بھی اگر موبائل نہ ملے تو دودھ نہیں پیتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے تو ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے تو کھانا پینا اور دودھ شروع کرتا ہے پینا. یہ ہے کیا؟ خدا کی قسم یہ بچے کو ہم زندہ اس کو دفن کرنے والا کام کر رہے ہیں. یہ بچے کا ساتھ محبت نہیں ہے، وہ دشمنی ہے. خدا کی قسم وہ ایک دن نہ کھانا کھائے چلے گا لیکن اس کو موبائل نہیں دینا چاہیے. یہ ہے اس کے ساتھ محبت. کھانا نہ کھائے چلے گا لیکن اس کو نہیں دینا چاہیے. وہ کھانے سے بھوک سے بھی ملا ہے چلے گا لیکن اس کو موبائل نہیں دینا چاہیے تاکہ یہ محبت کا ثبوت دینا چاہیے. محبت نہیں دشمنی. اس کے ذرا سے منہ بگڑنے پر، اس کے ذرا رونے پر، اس کے ذرا ضد کرنے پر نہیں لو چپ لے لو. بیٹی نے تھوڑا وہ بنایا، بیٹی نے تھوڑا ضد کیا، نہیں ابا ہم کو اب ہم جو ہے 8ویں میں پہنچ گئے ہیں، ہم 9ویں میں پہنچ گئے ہیں، اب ہم 10ویں میں پہنچ گئے ہیں، ہم کو اب جو ہے کون سا چاہیے؟ وہ بڑا والا. باپ کے پاس 10,000 کا ہے، بیٹی کے پاس 20,000. باپ کون دیتا ہے لاٹھی؟ کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم یہ خرچ خدا کی قسم کا پکڑ کا ذریعہ بنے گا. 20,000 کی موبائل لا کے دیا ہے، خدا کی قسم اس خرچ کا خدا کا پکڑ ہوگی. کیا ضرورت ہے وہ بچے کی جو پڑھائی کر رہا ہے، جو 8ویں 9ویں 10ویں کے لڑکے لڑکیوں کو جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ اور ایسا جو ہے آفت آ گئی ہے کہ بغیر موبائل کی نہیں چلے گا، اس کی پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے. کیا اس سے پہلے آج سے 5 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے لوگوں نے پڑھائی نہیں کی؟ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنے؟ آج سے 10 سال پہلے یہ زیادہ دن نہیں ہوا ہے. یہ حالت جو تباہی و بربادی آئی ہے یہ بہت ابھی جلدی آئی ہے، یہ 10 سال کے اندر آئی ہے. 10 سال پہلے لوگوں نے ڈاکٹری نہیں پڑھی، انجینئرنگ نہیں کی، لوگوں نے پڑھائیاں نہیں کی، کیا کالجیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن یہ تباہی بربادی. ڈیٹا فری تب تو پھر ہمیں بھی ڈیٹا فری مل گیا تو ہم بھی تھے. یہ خدا کی قسم یہ یہودیوں کی بہت بڑی چال ہے، یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو اسی تباہی میں لگایا جائے کہ مسلمان سمجھ ہی نہ پائے. یہ نام ہے اس کا عبدالرحمان، لیکن خدا کی قسم اس کے اندر کچھ ملا ہے. ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہوگا، اندر سے کچھ بھی نہیں. یہ اچانک سے نہیں آ گیا ہے، یہ سازش کے تحت آیا ہے، سازش کے تحت آیا ہے، برباد کرنے کے لیے آیا ہے، تباہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے کہ انگریز جب اس ملک سے گیا ہے، جس وقت گیا ہے کہاں میں تو جا رہا ہوں لیکن میں اپنی ناجائز نسل چھوڑ دیا. انگریز گیا ہے اس کی روایات کچھ نہیں کی. انگریز سے گیا ہے لیکن اس کے جتنے کارنامے تھے سب کچھ موجود، سب کچھ موجود. جو وہ چاہتا تھا اس وقت سب کچھ موجود ہے. صرف وہ نہیں ہے لیکن اس کے قائدے موجود ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو وہ چاہتا تھا، جو انگریز چاہتا تھا. اس ملک کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ بھلے کرا گیا ہے لیکن اپنی پورے کارنامے کو نبھا اور ذمہ داری دے کے گیا. پوری ذمہ داری دے کے گیا. ذمہ داری کو لوگ نبھا رہے ہیں. رہو گے مسلمان، نام سب کچھ رہے گا، ووٹر لسٹ میں بھی رہے گا، اور جو ہے وہ راشن کارڈ میں بھی رہے گا، آدھار کارڈ پین کارڈ میں رہے گا، اور جو ہے پاسپورٹ میں بھی رہے گا، سب جگہ رہے گا. خدا کی قسم اللہ کی لسٹ میں نہیں ہوگا. کب جاگو گے؟ کب جاگو گے مسلمانوں؟ اگر اب بھی نہ جاگے تو کب جاگو گے؟ کون سی دن کا انتظار ہو رہا ہے جاگنے کے لیے؟ حالات کون بنائے گا؟ ہمارے گھر کی حالات کو کون بنانے آئے گا؟ میرے پڑوس کا پڑوسی جو رہنے والا ہے، جو ہمیں ہر روز دیکھ کر دیکھتا ہے، وہ ہمارے گھر کی جو ہے اچھائی چاہے گا، ہمارے گھر کو اچھا بنانا چاہے گا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی معاشرت کو صحیح کرو، اپنے گھر کے رہن سہن کو صحیح کرو، اپنی بیوی بچوں کے اوپر نگاہ رکھو. خدا کی قسم ہمارے 3 بچے جب قیامت پہ ہمارے پکڑ کا ذریعہ اور ہمارے جہنم میں مل جانے کا ذریعہ بنیں گے. ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری بچیاں یہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. خدا کی قسم جس چیز کا ہم پر حکم نافذ کیا گیا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارا یہ کام ہے. کیا کام ہے؟ جو آیت شریفہ میں نے پڑھا ہے اس کے اندر
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے مسلمانوں دوسری الرجال قوامون علی النساء، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اگر نیک ہے، مرد ذمہ دار ہے اور مرد کی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، وہ نیک ہے، والصالحات قانتات حافظات للغیب، اگر وہ نیک ہے، وہ صالحات ہے، وہ پاکیزہ ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے، اور نیک ہونے کی ذمہ داری ہے کہ مرد کی، اس کے مال کی، اس کے جائیداد کی، اس کے بچوں کی اور اس کی اپنی آبرو کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، اس کی آبرو کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے جو فرمایا کہ اگر وہ بگڑ جائے تو کیا ذمہ داری ہے مرد کی؟ اگر اس کے حالات بگڑ جائیں، وہ نیک نہ ہو، وہ بدچلن ہو، اس کی عادتیں صحیح نہ ہو، تو مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ اس کے آگے پڑھنا ہے، اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اس کو واعظ کرو، اس کو سمجھاؤ بیٹھا کر کے، دیکھو ہم کو تم کو بھی مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ ہم کو مر کے قبر میں جانا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتی ہے، وہ نمازوں کی پابند بناؤ، اس کو جو ہے پردے کا پابند بناؤ، اس کو شریعت کا پابند بناؤ۔ اگر وہ نہیں شریعت کی پابندی کرتی ہے، کہا فرمایا اس کو جو ہے اگر سمجھانے پر، وعظ اور نصیحت کرنے پر، اس کو سمجھانے پر نہیں مانتی ہے تو فرمایا دوسرا کام فرمایا اس کا بستر رکھ دو، تم یہاں سو، اسی گھر کے اندر اس کا بستر وہاں ہوگا، تم اپنے بستر پہ ہوگے، ایک ساتھ نہیں سو۔ کہا یہ طریقہ بتایا خدا نے کہ اگر وہ نہیں مانتی ہے تو بستر الگ کرو۔ اگر بستر الگ کرنے کے بعد باغیرت عورت جس کے اندر غیرت ہے، مرد کی حفاظت کا اس کے اندر جو کچھ حمیت ہے، مرد کی اہمیت ہے، اس کا وقار اگر اس کے اندر ہے، ایک رات بھی وہ الگ سونا گوارا نہیں کرے، ایک رات بھی سونا گوارا نہیں کرے۔ کہا اگر اس سے بھی نہیں مانتی ہے، پہلا کام سمجھاؤ، دوسرا کام اگر نہیں سمجھتی ہے تو اس کے بستر الگ کر دو، لیکن ایسا نہیں کہ تم بیڈ روم میں اس کو حال میں، ایسا نہیں، بیڈ روم میں اس کو حال میں، ایسا نہیں، اسی حال، اسی گھر میں، اسی حال میں، اسی بیڈ روم میں الگ ہوگا، ادھر کنارے ہوگا وہ اس کنارے، ایسا نہیں کہ الگ الگ کو پتہ دیکھنا چاہیے دونوں کہ ہاں وہ الگ سوئے ہم الگ سوئے، اس کو اہمیت اس کا جاننا چاہیے۔ اور اگر اس پر بھی وہ عملہ اور جانتی نہیں ہے تو آگے فرمایا ماننے کے لیے فرمایا تب ہم نے فرمایا اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مار کے سمجھاؤ اگر نہیں سمجھتی ہے، لیکن پھر آگے فرمایا ایسا نہیں مارنا اس سے کچھ ٹوٹ کھولنا ہے، یہ بھی اتنا نہیں مارنا۔ ہاں مارنے والے سمجھے بہت اچھا ہے، پڑھانے مارنے کے لیے گئے، اب تو گھر میں اس سے مارتے ہیں، بہت سارے مارنے والے، ہاں بڑے سمجھے کیا ہے، پورا ہاتھ صاف کرتے ہیں ہم کو گھر میں، اس لیے نمک مرچی اس لیے مارتے ہیں، ہاں کبھی مارا ہم نے بے نمازی ہونے کی وجہ، بے پردگی کی وجہ سے ہم نے مارا، کبھی اس کو ڈانٹا، کبھی کھانے پینے میں اپنے نفس کی خواہشات میں کسی چیز کا جو ہے اونچ نیچ ہو گیا تو ہم ڈانٹ دیں، اس کو مار دیں، لیکن شریعت کو پابند نہیں کرتی، کبھی اس کو ہم نے ڈانٹا نہیں، اس کو کبھی مارا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنی معاشرت کو صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گھر کا رہن سہن اگر بن جائے گا، خدا کی قسم جس گھر کی عورت بن جائے گی، مرد مسجدوں میں نظر آئے گا، یہ مرد جو 4 مہینے چیلے لگا کے آتے ہیں گھروں کے اندر جو بیٹھے رہتے ہیں، میں یہ برائی نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ کے راستے میں مسجدوں کے اندر 4 مہینے لگانے کے بعد ان کے اندر ایسا جو ہے ایمان اجاگر ہو جاتا ہے، اور اجاگر ہو جاتا ہے کہ آنے کے بعد وہی عورت جو بے دین ہے، اس کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہی عورت پڑھا کے سو جاتی ہے، اس کو نہ نماز کے لیے جانے دیتی ہے، نہ اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں جانے دیتی ہے۔ خدا کی قسم عورت کی انکار ہوگی، ایک نماز بھی چھوڑنے نہیں دیتی، ارے تم اللہ کے راستے آئے جائے ہو اور تم نماز کے لیے گئے۔ عورت کا بننا بہت ضروری ہے، عورت کا بننا بہت ضروری ہے، اس کی ذمہ داری مردوں پہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اذان ہوگی تو سنت ادا کرنے، سبحان اللہ۔